السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کھیل بدل گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی ہوئی ہے ایک طاقتور شخصیت سے خفیہ ملاقات، اور اس کے ساتھ ہی خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کی ایک اور طاقتور شخصیت سے خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ منصف اعلیٰ کو سخت پیغام دے دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہو گئی ہے بتی گل۔ آج کے پروگرام میں بہت اہم ایکسکلوزیو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے خبریں بہت تیزی سے آ رہی تھی، لیکن گزشتہ 2 روز سے جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں وہ کچھ رکی ہوئی تھی، اور وہ تو سیانے کہہ گئے نا کہ خاموشی جو ہے وہ کسی نہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جب بھی سمندر کی سطح آپ کو اوپر سے بڑی پرسکون دکھائی دیتی ہے تو جو پرانے ملا ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ بڑا طوفان آنے والا ہے، تو جناب ایسا ہی ہے۔ اور بالآخر آج ہم آپ کے لیے 3-4 ایکسکلوزیو خبریں نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ خبریں شرطیہ ایکسکلوزیو ہیں، آپ کو اس وقت یہ میڈیا پر نہیں ملیں گی، اور انشاءاللہ یہ درست بھی ثابت ہوں گی، جیسا کہ ہمارا نیوز ٹو یو کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ تو ابتدا کرتے ہیں پہلی خبر سے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں اس وقت چل رہا ہے، جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، پہلے 9 رکنی بینچ بنایا گیا تھا، پھر وہ 7 رکنی میں تبدیل ہوا۔ اب کہانی یہاں پر یہ ہے کہ جناب ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں مفادات، سیدھی سی بات ہے۔ عمران خان صاحب کے اپنے مفادات ہیں، ان کو اپنا ڈر پڑا ہوا کہ یار یہ میں ملٹری کورٹ میں میرا ٹرائل ہو جائے گا تو میں تو مارا جاؤں گا، تو انہوں نے لطیف کھوسہ، اعتزاز حسین، ان لوگوں کو آگے کر کے پٹیشنز فائل کروا دی، پیچھے پیچھے وہ خود بھی پٹیشن لے کر پہنچ گئے۔ اچھا، پھر جو پنجاب کے چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے اپنے داماد صاحب وہ زد میں آ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑنا ہے نا، جو ان کے پیٹی بھائی ہیں۔ اور پھر جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس جواد ایس خواجہ، ان کی بھتیجی کا بھی معاملہ ہے۔ ان کی بھتیجی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جا کے ماشاءاللہ سے ادھر سے لائیو اسٹریمنگ کرتی رہی ہیں سوشل میڈیا کی ایپس پر، اور بڑی للکارتی رہی ہیں وہاں پر جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کو، تو وہ بھی اب اس سارے معاملے کے اندر ایک رگڑے میں آ رہی ہیں۔ تو اس وقت سب لوگوں کو جو ایک جسے کہتے ہیں نا پسو پڑے ہوئے ہیں، وہ پسو یہ پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے جو معاملہ ہے یہ ملٹری کورٹ میں نہ چلے۔ تو نتیجہ پھر وہی ہے کہ جناب سب کو انسانی حقوق اور آئینی حقوق اور سویلین سپرمیسی، یہ ساری چیزیں یاد آنا شروع ہو گئی ہیں، جبکہ بڑی یہ کلیئر اور واضح بات ہے کہ ملٹری کورٹس جو ہیں یہ آئین کے تحت ہی بنتی ہیں، اور آئین کے تحت ہی پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، اور آج نہیں کام کرنے لگی۔ محض عمران خان کے 9 مئی والے معاملے کے بعد نہیں کام کرنے لگی۔ خود عمران خان کے دور میں 25 افراد کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی تھی، تو اس وقت کسی کو انسانی حقوق یاد نہیں آتے۔ بائی چانس سیدھی سی بات ہے، کسی کی بھتیجی ہے، کسی کا داماد ہے، کسی کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، تو ہر ایک کو اب وہ سارا کچھ یاد آ گیا، اور وہ چونکہ عدالتیں تو اپنے گھر کی کہتی ہیں نا جی، تو ملی بھگت کر کے تو کیس فائل کروا دیا گیا۔ لیکن یہ کیس اب پڑنے والا ہے گلے کس طرح سے پڑھنے والا ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز نے کل جو ہے وہ اس کی جو پہلی سماعت تھی تو انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا، اور اٹھ کے 30 صفحات کا اختلافی نوٹ تھا جو کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی لگا دیا گیا، اور انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل والے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو اس وقت تک یہ بینچ ہی غیر قانونی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو اس میں نہیں بیٹھ رہا، اور وہ بھی وہاں سے اٹھ گیا، اور جو ان کے بعد جو سینئر موسٹ جج تھے سردار طارق صاحب وہ بھی اٹھ گئے۔ لیکن بہرحال ادھر تو معاملات چونکہ دمادوں اور بھتیجیوں اور ان ساروں والا ہے، تو پھر دوبارہ فوری طور پہ 7 رکنی بینچ جو بچ گئے تھے جج ان پر لگا دیا گیا۔ اب یہ مزے سے کیس سن رہے تھے۔ آپ کو ویسے ہی پتہ ہے ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے تو کسی کو سنتے ہیں، نئی مرضی ہوتی تو کسی کو نہیں سنتے۔ وہ عرفان صدیقی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا بڑا زبردست، انہوں نے کہا کہ جو سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں نا جی، اور جب ان کو ٹرائل کورٹ سے سزا ہوتی ہے تو ان کی اپیل سپریم کورٹ میں لگنے میں کم از کم 10 سال لگ جاتے ہیں۔ یہاں پر رات کو کیس لگتا ہے، صبح جناب 7 اور 9 رکنی بینچ بنا کر سماعت شروع کر دی جاتی ہے۔ تو یہ معاملات ہے اشرافیہ کا، یہ پاکستان کی اشرافیہ ہے جو کہ اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ اب ان کو پریشانی لگ گئی ہے کہ جناب یہ تو ہم تو جا کے غلط جگہ پہ ٹکرا گئے ہیں، تو اب اپنے آپ کو کسی طریقے سے بچاؤ۔ تو سب کو اپنی اپنی بصوری پڑی ہے، اپنی جان بچانے کی فکر پڑی ہے، اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے بھی اپنے معاملات ہیں۔ ایک تو چلیں وہ ان کی آڈیو شاڈیو ان کی ساس کی مبینہ طور پہ آ چکی ہوئی ہے، پھر وہ کچھ جانے سے پہلے کچھ ضمانتیں بھی چاہتے ہوں گے نا، نیچرل بات ہے۔ اب انہوں نے جانا تو ہے، 16 ستمبر کو ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے، تو ان کو یہ بھی جو کچھ انہوں نے یہاں پہ کیا ہوا ہے وہ بھی بندے کو پریشانی تو ہوتی ہے نا، چاہے اس کے آپ کتنی بھی جو دلیلیں دے دیں، چاہے جتنے بھی جواز گھڑ لیں، بہرحال بندے نے جو خود کیا ہوتا ہے وہ بندے کو پتہ ہی ہوتا ہے۔ تو ان کو اپنے معاملات ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بات کرے، کوئی دسے کہ جناب دسو کی چاہتے ہو تسی۔ تو وہ اس معاملے میں وہ ایک بڑا مشہور ہے نا
کہ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے کہ کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے. اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تو معاملہ سارا ادھر جو چیف جسٹس صاحب بندیال صاحب ہیں ان کو یہی کہ یار کوئی میرے کو پوچھے کہ بھائی صاحب تسی کی چاہتے ہو تو میں دساں کہ جناب مجھے بعد میں کچھ نہیں کہا جائے گا یا مجھے کوئی فلانا اور عہدہ دے دیا جائے. ویسے عمران خان صاحب تو ویسے بھی صدر مملکت کا عہدہ کم از کم 7-8 لوگوں کے ساتھ وعدہ کر کے پھر رہے ہیں, لیکن وہ جو وعدہ کرنے والے ہیں اس وقت پوزیشن کہ ان کو اپنی پارٹی کا ٹکٹ دینے کے لیے بندے پورے نہیں مل رہے. خیر اس معاملے کی طرف رہتے ہیں, ہم ٹاپک سے آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ جو 7 رکنی بینچ ہے اس کے حوالے سے جناب بڑی زبردست قسم کی خبر آ گئی ہے. اور بلکہ ہاں اس سے پہلے میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو اختلافی نوٹ لکھا تھا وہ الگ ہو گئے تھے اور 30 صفحات کا تھا, وہ ویب سائٹ پہ لگا دیا گیا تھا. تو وہ جو نوٹ ہے وہ ویب سائٹ سے اب پرسرار طور پہ ہٹا دیا گیا, جسے ہم سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جناب سی جے صاحب مطلب کچھ ذاتی طور پہ ان کو کوئی پرسنالٹی کلیش والا معاملہ لگتا ہے کہ قاضی فائز سے جو بھی آرڈر لکھتے ہیں وہ اس کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے. یہ ایک بظاہر ایسا لگتا ہے, اب باقی معاملات تو سپریم کورٹ جانے تو ان کا کام, ہمارا تو اتنا نہیں ہے. تو خبر جو ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو ایک انہوں نے اپنی طرف سے بڑا محفوظ قسم کا بینچ بنایا تھا. اب بندیال صاحب کے زمانے میں یہ تو اب چشم فلک نے تماشا دیکھا نا کہ ایک بینچ بنتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کتنے اراکین اس بینچ کے جو ہیں وہ اس سائڈ پہ فیصلہ دیں گے اور کتنے اراکین اس سائڈ پہ فیصلہ دیں گے. تو انہوں نے بڑا اسمارٹ موو کی تھی اپنی طرف سے کہ انہوں نے وہ جسٹس قاضی فائز اور منصور علی شاہ جو سینئر موسٹ اور جو جسٹس سدھارتھ طارق تھے جو 2 سینئر موسٹ ہیں ان کو بینچ میں ڈال دیا. غیر متوقع طور پہ ان کو تو وہ کسی بینچ میں ڈالتے ہی نہیں تھے اپنے ساتھ, تو اپنے ساتھ انہوں نے بٹھا لیا, لیکن ساتھ ہی پوری احتیاط رکھی کہ 5-4 کا جو ہے نا وہ بیلنس نہ خراب ہو. تو پھر وہ 5-4 کا بیلنس نے کیا تھا کہ ہم جو دل کرے گا فیصلہ کر لیں گے, یا کسی بھتیجے بھی بچ جائیں گے, داماد بھی بچ جائیں گے, ساس بھی خوش ہو جائیں گی, سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے, خان صاحب بھی خوش ہو جائیں گے, مینوں بھی کچھ لب جسیبت سارا کچھ معاملات ہو جائیں گے نا. لیکن وہ جو 2 لوگ اٹھ گئے قاضی فائز صاحب اور سردار طارق صاحب, ان کے بعد فوری طور پہ 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا. اس نے سماعت شروع کر دی, کل بھی کی اور آج بھی کی. لیکن جناب کل رات سے معاملات بدل گئے. وہ کل دن کو جو معاملات تھے وہ کل رات کو نہیں تھے. جب آج سماعت شروع ہوئی ہے تو وہ معاملات نہیں تھے. یہی تو ایکسکلوزیو خبر لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں, اور اس سے بھی بڑی ہے, یہ بھی آپ کو پہلے بتا دوں. تو خبر یہ ہے کہ مبینہ طور پہ ذرائع کا کہنا ہے کہ جو انہوں نے 7 رکنی بینچ تھا, اب 2 بینچ نکل گئے, تو ان کو تو نظر آتا کہ یہ 5-7 سے ہم جو مرضی فیصلہ 5-2 سے ہم جو مرضی فیصلہ کر لیں گے 7 رکنی میں. انہوں نے تو 9 میں سے بھی 5 کا یقینی بنایا ہوا تھا اپنی طرف سے. لیکن خبریں کچھ یہ ہیں کہ جناب 2 اراکین جو ہے نا وہ اب جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ رنگ بدل چکے ہیں مبینہ طور پہ, اور شاید اب جسٹس بندیال صاحب کو وہ کوئی سرپرائز دے دیں اور 4-3 سے کچھ اور فیصلہ آ جائے, ایسا فیصلہ جو کم از کم جسٹس بندیال نہیں چاہتے ہوں گے. یہ ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ جناب 4 بندے جو ہیں وہ اب 2 تو بالکل سامنے کی بات ہے, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جائزہ آفریدی, وہ ان ہم خیالوں کا حصہ نہیں تھے. لیکن جو باقی ہم خیال تھے 5 عدد, ان میں سے جو 2 ہیں وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہیں. قصہ مختصر یہ. تو یہ جناب ایک بڑی خبر. اور پھر خبر اور ہے, وہ اس سے بھی بڑی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ جناب بڑا مسئلہ چل رہا تھا نا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے لوگوں نے, ہم لوگوں کو سچی بات ہے عادت ہی نہیں رہی کہ یار مقتدرہ اگر کوئی چیز کر رہی ہے تو اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اور پھر کھڑے بھی کون لوگ ہوں جن کی اپنی آڈیوز ہوں, ویڈیوز ہوں, ٹرکوں کے معاملات ہوں, سارا کچھ ہو, لیکن وہ اپنی من مانیاں کری جا رہے ہوں. اور پھر ہمیں ادھر ادھر سے بھی آوازیں آنی شروع ہو گئی, سول سائڈ سے بھی آوازیں آنی شروع ہو گئی, نہیں جی ملٹری کورٹ نہیں ہونی چاہیے جناب, ملٹری کورٹ نہیں ہونی چاہیے. پتہ نہیں کون سا پہاڑ گر جائے گا اگر ملٹری کورٹ میں سیاستدانوں کا ٹرائل ہو گیا. اور یہاں تک بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ جو حکمران اتحاد ہے وہ جو چونکہ سویلینز پر مشتمل ہے, اس میں نواز شریف صاحب ہے, زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ سارے جو لوگ پی ڈی ایم کے, مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ سب لوگ سوائے مولانا فضل الرحمان کے یہ اس چیز پہ ذرا ریلیکٹنٹ تھے اور تذبذب کا شکار تھے کہ جناب یہ اگر عمران خان کو اگر ملٹری کورٹ سے سزا ہوگی تو شاید ہمارے لیے کوئی ایسی مشکلات پیدا ہو جائیں. تو اور پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ یار یہ معاملات پاک فوج پر حملوں کے ہیں, جی ایچ کیو پر حملے پہ ہیں, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے پہ ہیں, فضائیہ کے دفاتر پر حملے پہ ہیں, آئی ایس آئی کے دفاتر پہ حملے پہ ہیں. اور یار اتنی لوٹ پڑی ہوئی ہے, اور لوٹ کس نے مچائی ہوئی ہے جن کی اپنے پلے ہی کچھ نہیں ہے, جن کے اپنے ٹرکوں کے معاملے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ, اور کون سی آڈیوز اور کون سی ویڈیوز, وہ جناب چھلانگیں ماری جا رہے ہیں. تو پھر اب چیزوں کو ترتیب سے مینیج کرنا ہوتا ہے, تو پھر جنہوں نے ترتیب سے مینیج کرنا تھا انہوں نے کیا. خبر تو یہ ہے, پچھلی خبر سے بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو. خبر یہ ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے وزیر خارجہ, ان کی ہوئی ہے ایک اعلیٰ افسر سے خفیہ ملاقات.
افسر بھی وہ خفیہ یہ آپ آگے سے آپ خود اندازہ کر لیں. بلاول بھٹو زرداری اگر 1 on 1 ملیں گے تو وہ کون سا خفیہ والا بڑا اعلیٰ افسر ہو سکتا ہے. بہرحال وہ پاکستان کا سب سمجھتے کہ سب سے بڑا افسر ہے خفیہ والوں میں. ان سے مبینہ طور پہ ان کی ہوئی جی ملاقات کل اسلام آباد میں, اور کل رات کو یہ ملاقات ہوئی ہے. بلاول صاحب کی بھی ملاقات بھی کل رات کو ہوئی ہے, اور جو نون لیگ والے خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ ہیں ان کی بھی ملاقاتیں کل رات کو ہوئی ہیں. تو ان کو پھر یہ بتایا گیا کہ جناب آپ کا یہ جو موقف ہے نا کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں, تو یہ مناسب بات نہیں ہے. پوری دنیا میں جو ہے جہاں پہ بھی کوئی فوج کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ ٹرائل فوج ہی کرتی ہے. تو آپ مہربانی کریں ذرا اپنے اس موقف میں نرمی لائیں, اور جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, سیدھی سی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہومیوپیتھک والا کام نہیں چلے گا, آپ کو پھر اگر کھڑا ہونا تو پھر آپ ڈٹ کے کھڑے ہوں. ہم تو مطلب بدنام ہو گئے ہیں, اور آپ جو ہیں وہ آپ کے دلوں میں تیل ہی نہیں ہے. پھر یہ بھی پتہ چلا کہ بلاول صاحب جب اس ملاقات کے لیے گئے مبینہ طور پر, تو اس سے پہلے ان کو اپنے والد گرامی اور اپنی پارٹی کے شریک چیئرمین اور جو اس وقت لاہور میں موجود ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب کا پیغام بھی آ چکا تھا, کال بھی آ چکی تھی. تو ان کو بتایا گیا کہ جناب دیکھیں آپ کے والد صاحب نے بھی آپ کو کال کر دی ہے, تو اب آپ مہربانی کریں کہ آپ مطلب ڈٹ کے کھڑے ہوں, اپنے ٹانگوں میں مطلب وزن ڈال کے کھڑے ہوں. ہمارے ساتھ ہمیں بدنام آپ کرائی جا رہے ہیں, اور جب معاملہ ہے ایک میرٹ پہ معاملہ ہے, اور جو 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر تو مطلب خالی مذمتوں سے کام تو نہیں چلے گا نا. جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں تو وہ ان کے ساتھ پھر آہنی ہاتھوں سے تو نپٹا جائے گا, چھوڑا تو کسی کو نہیں جائے گا. تو جناب پھر ساڑھے نال کھلو جاؤ, جو نہیں کھلوتے تو پھر سن دسو. تو پھر یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول صاحب نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں. پھر ان کو یہ کہا گیا کہ جناب اب پتہ چلنا چاہیے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ کو پتہ چلے گا. تو بلاول صاحب وہاں سے خرامہ جو ہے روانہ ہو گئے. پھر جناب یہ پتہ چلا کہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں نون لیگ کی, ایک ہی افسر سے ہوئی ہیں لیکن ان دونوں کی الگ الگ ملاقات ہوئی. ایک تو وفاقی وزیر دفاع ویسے وفاقی ہی ہوتا ہے, تو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور ایک ملاقات ہوئی ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی. اب یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ پوسٹیں ہیں جن پر یہ بندے ہیں, ان کی پورٹ فولیو ان کے پاس بڑے امپورٹنٹ ہے. وزارت دفاع اور وزارت داخلہ یقیناً سارا کوزے میں دریا بند ہے, سیدھی سی بات ہے. تو ان دونوں کی جو ملاقات ہوئی ہے یہ اس شخصیت سے نہیں ہوئی, یہ اس شخصیت کے بعد جو نیکسٹ شخصیت آتی اس سے ہوئی ہے. اور وہ شخصیت بھی آپ کو ایک اشارہ دے دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو بڑا جو ہے وہ رگیتے رہے ہیں اپنے بیانات کے اندر. تو وہ شخصیت وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے جناب. تو وہ ملاقات ہوئی, اور ان دونوں سے بھی یہی بات کی گئی کہ جناب ادھر ہم بدنام ہو رہے ہیں, ہمارے پر الزام لگ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو سپورٹ کریں, لیکن جہاں پہ ہمارا میرٹ کا مسئلہ ہے وہاں پر آپ جو نہیں ہے وہ ہومیوپیتھک گفتگو شروع کر دیتے کہ آئین وہ یوں ہو جائے گا تو انسانی حقوق یوں ہو جائیں گے. مطلب خالی انسانی حقوق پہ سیاستدان جو حملہ کرے انہیں کے لیے انسانی حقوق ہیں, اور جن کے اوپر حملہ ہو رہا ہے ان بیچاروں کو کوئی انسانی حقوق نہیں ہے. تو سیدھی سی بات ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ جناب بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں بالکل کوئی کسی قسم کے فوجی ٹرائل ملٹری کورٹس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. لیکن یار یہ اپنے پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ اب گڑبڑ کرتے ہیں, اب وہ ہمارے اتحادی ہیں, اب اگر وہ ہم سب ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو پھر مسئلہ تو ہوگا نا. تو ان کو کہا گیا کہ جناب یہ اب آپ کی ٹینشن نہیں ہے, وہ اس پر ہم کام کر چکے ہوئے ہیں. تو جس وقت آپ مجھ سے مل رہے ہیں, ان ذرائع کے مطابق ان صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ جس وقت آپ مجھ سے مل رہے ہیں بلاول صاحب جو ہیں وہ مجھ سے بڑے صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں, ان کے ساتھ بات ہوگی, آپ فکر نہیں کریے, ٹینشن نہیں لینی, جو کام ساڑھے ذمے ہے بالکل ٹینشن نہیں لینی, جو اپنے ذمے کام ہے وہ کرو. مطلب جو ہم الفاظ کی بات تو نہیں کر سکتے نا کہ وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے, ہمارے پاس کوئی ایسے کوئی ذرائع تو نہیں ہے کہ وہ بند کمروں کی ملاقاتیں ہم جان سکیں. یہ جب ملاقاتیں ہو چکتی ہیں اس کے بعد وہ باہر جاتے ہیں تو پھر یہ خبریں جو ہے وہ ایسی باہر نکلتی ہیں. تو خبریں نکل آئیں اور وہ ہمارے جو ریڈار ہے خبروں والے انہوں نے وہ کیچ کر لی. تو پھر ان کو یہ گارنٹی مل گئی کہ جناب آپ بھی جو ہے نا وہ فکر نہ کریں, بلاول صاحب والا معاملہ ہو گیا ہے, آپ بھی جا کے نا اب اس کو اوپن ہو, ذرا اپنے ٹانگوں میں وزن ڈال کے کھڑے ہوں. تو وہ کانپیں ٹانگنے والا کام نہیں ہونا چاہیے. تو وہ پھر آپ کو نظر آیا کہ جناب یہ اب ان دونوں خبروں کی جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر وہ آپ کو نظر آیا کہ آج پھر موقف کچھ اور تھے. آج بلاول صاحب نے جناب فرما دیا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ برداشت نہیں ہو سکتے 9 مئی والے اس طرح کے معاملات, اور ہم ہر طرح سے ساتھ ہیں ان کے. اور کچھ اسی قسم کی تقریر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کی. اور وہ جو کل رات کو جو ملاقاتیں, یہ 3 عدد ملاقاتیں ہوئی نا, ایک ملاقات بلاول صاحب کی اور 2 ملاقاتیں خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کی, یہ الگ الگ ہوئی تھی اس لیے میں 3 کہہ رہا ہوں. تو یہ 3 ملاقاتیں ہیں. تو ان 3 ملاقاتوں کے جو نا وہ پھل سامنے آ گیا, اور انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہہ دیا ان صاحب نے کہ جناب اسی نال ہاں,
کوئی ٹینشن لینی ہے, ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا. تو یہ معاملہ تو ہو گیا جناب سیٹ. وہ جو کوئی ہچکچاہٹ تھی کسی جگہ پہ, کوئی تذبذب تھا, وہ اب ہو گیا ختم. بالکل معاملہ ایسے کرسٹل کلیئر ہو گیا کہ یہ اب ملٹری کورٹ والے معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور کوئی اس کے اوپر اعتراض بھی نہیں ہوگا, کوئی اس کے بارے میں شک و شبہ نہیں ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ فوج میں جب کوئی لیکچر دے کے پوچھتے ہیں, اس کے بعد پوچھتے ہیں کوئی شک, تو آگے سے جواب ملتا ہے نو سر. تو انہوں نے پوچھا کوئی شک تھے نا, سارے نے کہا تھا نو سر. تو نو سر ہو گیا جناب, کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے پھر جا کے اپنے ٹانگوں پہ وزن ڈال کے کھڑے ہوئے اور اسٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے. لیکن اس سے آگے بھی ایک خبر ہے, وہ اس سے بھی بڑی خبر ہے. اس خبر کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہ اس سے بھی بڑی خبر ہے. اس سے اگلی بھی بڑی خبر یہ ہے کہ جناب وہ جو ہمارے منصف اعلیٰ صاحب ہیں, ان کو ایک سیدھا کھرا دو ٹوک واضح اور سخت پیغام دے دیا گیا ہے, اور وہ پیغام پہنچ گیا جناب. اچھا, اس پیغام کے اثرات بھی آج کی آپ کو سماعت میں نظر آ گئی جو میں نے آپ سے پیچھے عرض کی تھی. پیغام ان کو دے دی گیا کہ جناب بس کر دو تسی, اب یہ چیزیں برداشت نہیں ہوں گی. اگر آپ اپنی اس روش پہ برقرار رہیں گے تو پھر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو وہ پھر آج میں بڑا حیران ہوا چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس سن کر آج کی سماعت کے بیچ میں, کہ جناب قومی سلامتی کے معاملے پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فوج ٹرائل نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے قاضی یہ جو ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, ان کو بھی سمجھ آ گیا, سخت پیغام کو سمجھ گیا کہ یہ پیغام کتنا سخت ہے. تو اب یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اب یہ جو کچھ بھی فیصلہ کریں گے اس کیس کا, وہ بس فیصلہ ہومیوپیتھک کی قسم کا ہوگا. اس میں کوئی ٹرائل شرائل کوئی کسی نے نہیں روکنا, اور نہ ہی اتنا پانی ہے کسی کے اندر, سیدھی سی بات ہے. تو یہ جناب کل رات سے لے کر آج صبح تک کی ڈیولپمنٹ تھی. کل کی رات میں اسلام آباد میں کیا ہوتا رہا, بلاول صاحب, رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف, منصفین, اور 4 ادھر ہو گئے, اور سخت پیغام. اچھی ساری کی ساری خبریں ایکسکلوزیو تھی, یہ آپ کے ساتھ شیئر کی. اچھا, اب اگر اس یہاں پہ کوئی ہینکی پھینکی ہوتی ہے, اگر ہینکی پھینکی ہوتی ہے تو ہینکی پھینکی کس نے کری؟ تو بندیال صاحب سے ہی ڈرا کہ کسی کو کوئی وہ اپنی چیز سے پھر نہ جائیں. تو وہ اگر ہوئی تو پھر ہونا کیا ہے؟ ہونا وہی ہے جو عرفان صدیقی صاحب نے اپنی ایک ٹویٹ پہ بتا دیا ہے کہ جناب پہلے تو ایک بڑی واضح پریس کانفرنس میں پیغام دیا گیا تھا نا 9 مئی کے بعد, تو جس کو کہا جاتا تھا بڑا سخت پیغام ہے, بڑا سخت پیغام ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ تھا ٹریلر. اگر ابھی بھی یہ سارے مطلب ٹھیک نہ ہوئے نا, تو پھر ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہونے والی ہے جو کسی سے برداشت نہیں ہوگی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.